قدغان کے بجائے اس بار امیس بن خزرون بول پڑا، برغوث، اگر تم قدغان، ارزون اور میرے در پہ نہیں ہو تو پھر تم میرے بیٹے کی مانند ہو۔ تم یہاں اس جھونپڑے میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ اور جو کچھ ہمیں بتانا چاہتے ہو وہ تفصیل کے ساتھ بتاؤ۔ برغوث آگے بڑھا، ہاتھ میں پکڑا ہوا چمڑے کا بڑا تھیلا اس نے ایک طرف رکھ دیا، پھر اسی چمڑے کے تھیلے کی ٹیک لگاتے ہوئے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ پھر بولا، قدغان اور ارزون میری بہن اور میرے بھائی، جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں میری بات غور سے سنو۔ مجھے امید ہے کہ اس کے بعد تم دونوں مجھ پر اعتبار اور بھروسہ کر سکو گے۔ میرے بھائی اور بہن، مسکن سے مجھے اور دیگر 2 فدائیوں کو ایک بہت بڑے عالم دین کے علاوہ ایک تاجر کو اس وقت قتل کرنے کا حکم ملا تھا جب وہ نقدی کی ایک بھاری رقم ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کر رہا تھا، اور وہ نقدی اس سے لوٹ کر اور اس تاجر کا قتل کر کے ہمیں مسکن میں پہنچانی تھی۔ میں تم سے خدا کو حاضر اور ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں مسکن کی زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے زندگی میں بڑے بھیانک طریقے سے بہت سے لوگوں کو مسکن کے مخالف سمجھتے ہوئے زندگی سے محروم کیا۔ اس وقت میرا ضمیر مردہ تھا اور میں ہر برا فعل کرنے پر تل جاتا تھا۔ پھر ایسا لگا جیسے میرا ضمیر بیدار ہو گیا ہو، اور یہ واقعہ اس وقت ہوا جب مجھے موجودہ تاجر اور عالم دین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ جس عالم دین کو قتل کرنے کا مجھے حکم ملا تھا وہ بڑا صاحب علم اور اسلامی دنیا میں بڑا ہر دل عزیز ہے۔ میں کسی بھی صورت اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، اور جس تاجر کو قتل کرنے کا حکم ملا تھا میں اسے بھی موت کے گھاٹ اتارنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ عالم اسلام کی اپنی تجارت اور مال کے ذریعے خدمت کرنے والا تھا۔ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ پہلے میں نے تاجر کا رخ کیا۔ عالم دین کو میں نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا، اس لیے کہ میں ایک بہت بڑا قدم اٹھا چکا تھا۔ جس وقت ہم اس تاجر کو قتل کرنے کے لیے پہنچے تو تاجر کو قتل کرنے سے پہلے میں اپنے 2 ساتھی فدائیوں پر حملہ آور ہو گیا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد میں نے اس تاجر کو پورے حالات تفصیل کے ساتھ سنا ڈالے کہ کس طرح ہم 3 فدائی اسے قتل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن چونکہ میں اب اس کام سے بیزار ہو چکا ہوں اور کسی کی جان نہیں لینا چاہتا، لہٰذا اسے قتل کرنے کے بجائے میں نے اپنے ساتھیوں کا کام تمام کر دیا۔ وہ تاجر بڑا نیک بختاور ہے۔ جب اس نے یہ حالات سنے اور اسے یہ احساس ہوا کہ اب وہ میری وجہ سے فدائیوں کی ہاتھوں سے محفوظ ہے، تب وہ بڑا خوش ہوا۔ اس کے پاس جس قدر نقدی تھی اسے اس نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ اس بڑے چمڑے کے تھیلے میں ڈال کر میرے حوالے کیا، دوسرا اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے ہر چند یہ نقدی لینے سے انکار کیا، لیکن اس نے زبردستی مجھے نقدی تھمائی اور خود اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ میں یہ نقدی لے کر روانہ ہوا اور اس سرائے میں آ کر قیام کیا۔ دیکھو میرے بھائی اور میری بہن، اب میں مسکن میں واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ میں عالم اسلام کی خدمت کرنے کا ایک بہت بڑا عہد کر چکا ہوں۔ برغوث جب خاموش ہوا تو قدغان نے پوچھ لیا، برغوث، جو کچھ تم نے کہا ہے اگر یہ سچ ہے تو پھر میں اور ارزون دونوں میاں بیوی تم پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، پر یہ تو کہو تم عالم اسلام کی خدمت کرنے کے لیے کیا اقدام اٹھانا چاہتے ہو؟ برغوث نے بغیر کسی توقف کے پھر کہنا شروع کیا، قدغان، میں نے زندگی میں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں بہت لوگوں کو قتل کیا ہے۔ یہ سب کچھ میں نے اپنے مسکن کے کہنے پر کیا۔ یوں جانو زندگی میں بے شمار گناہ اور بدیوں میں اپنے آپ کو ملوث کیا۔ اب ضمیر کے بیدار ہونے کے بعد میں اپنے ان سارے گناہوں اور بدیوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، اور اس تلافی کے لیے میں نے ایک راہ بھی تلاش کر لی ہے، لیکن اس کی تفصیل فی الحال میں تم لوگوں کو نہیں بتاؤں گا۔ بس اتنا ہی میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام کو اس وقت 2 قوتوں سے بڑا خطرہ ہے۔ ایک فرانس کا بادشاہ لوئی ناہم، جس نے افریقہ پر حملہ کر دیا ہے،
اور اس کے متعلق میں نے سنا ہے مصر کا بادشاہ رکن الدین اس کی سرکوبی کے لیے قاہرہ سے تیونس کی طرف کوچ کر چکا ہے۔ دوسرا خطرہ جو عالم اسلام کو پیش آنے والا ہے وہ انگلستان کے شہزادے ایڈورڈ کی طرف سے ہے، جو عنقریب انگلستان سے روانہ ہو کر ارض مقدس کی طرف رخ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کچھ صلیبیوں سے سنا ہے کہ شہزادہ ایڈورڈ ایک جرار لشکر کے ساتھ عکا کی بندرگاہ پر آ کر لنگر انداز ہوگا۔ بس جس وقت انگلستان کا شہزادہ ایڈورڈ یہاں پہنچے گا اس وقت ہی میں اپنے کام کی ابتدا کروں گا، اس لیے کہ مسکن کی طرف سے ایڈورڈ کے نام میرے پاس ایک خط ہے۔ اس خط کو میں کام میں لاؤں گا۔ کیسے لاؤں گا اس کی خبر تم لوگوں کو ایڈورڈ کے پہنچنے کے بعد ضرور کسی نہ کسی طریقے سے ہو جائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد برغوث چند ثانیوں تک خاموش رہا، کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے چمڑے کی وہ بڑی خرجین جس سے اس نے ٹیک لگا رکھی تھی تھامی، اپنے سامنے رکھا۔ اس میں چمڑے کی ایک چھوٹی سی تھیلی جو نقدی سے بھری ہوئی تھی وہ نکال کر اس نے اپنی کمر سے باندھ لی۔ پھر وہ بڑی چمڑے کی خرجین اس نے امیس، قدغان اور ارجون کے سامنے رکھ دی۔ اس چرمی خرجین کو دیکھو، یہ نقدی سے بھرا ہوا ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہیں جو سب نقدی سے بھری ہوئی ہیں۔ میں نے ایک چھوٹی سی تھیلی رکھ لی ہے، یہ میرے لیے کافی ہے، باقی نقدی کی ساری تھیلیاں تم لوگوں کے حوالے کرتا ہوں۔ چاہو تو ساری رکھ کر اپنے کام میں لاؤ، چاہو تو اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھو، کچھ امیر ترنتائی کے حوالے کر دو، اس لیے کہ سرائے میں قیام کے دوران مجھے یہ خبر ملی تھی کہ ترنتائی کے تمہارے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور وہ تمہیں بھائی اور بہن سمجھتا ہے اور تم دونوں اسے اپنا بھائی خیال کرتے ہو۔ امیس بن خزرون نے بھی اسے اپنا بیٹا بنا رکھا ہے۔ وہ عالم اسلام کا ایک ایسا مجاہد ہے جس نے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ اس نے ان لوگوں کو قتل کیا جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتابچے لکھتے تھے۔ قسم خداوند قدوس و مہربان کی، یہ ایک ایسا کام ہے جس کا کوئی محاوضہ، جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ برغوث جب خاموش ہوا تو ارجون نے پہلی بار چونکنے کے انداز میں کہا، برغوث میرے بھائی، ہم اتنی بڑی رقم رکھ کر کیا کریں گے؟ اس میں سے تم کچھ اور لے لو جو تمہارے کام آئے گی۔ برغوث نے بڑی نرم اور شفقت آمیز آواز میں جواب دیا، میری بہن، میں اتنی بڑی رقم رکھ کر کیا کروں گا؟ میں جس کام کے لیے نکلا ہوں اس کے لیے میرے پاس رقم کافی ہے۔ اس میں سے ایک تھیلی میں نے نکال لی ہے، باقی اب تم تینوں کی ملکیت ہے، اسے جس طرح چاہو خرچ کرو اور اپنے کام میں لاؤ۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ اب ہم اس موضوع پر گفتگو بند کریں اور کھانا کھانا شروع کریں؟ میں نے آج صبح ہی سے تہیہ کر رکھا تھا کہ آج کا کھانا میں تم تینوں کے ساتھ اس جھونپڑے میں کھاؤں گا۔ خداوند مہربان، خداوند کریم کا بڑا شکر ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہوں۔ تم تینوں مجھ پر اعتماد اور بھروسہ بھی کرنے لگے ہو اور مجھے کھانے کی بھی پیشکش کر رہے ہو۔ برغوث کی اس گفتگو پر امیس، قدغان اور ارجون تینوں مطمئن اور خوش ہو گئے تھے۔ پھر ارجون نے سب کے سامنے کھانا رکھا اور چاروں مل کر خوشگوار ماحول میں کھانا کھانے لگے تھے۔ کھانے کے بعد برغوث اٹھ کھڑا ہوا اور پھر کسی قدر غمزدہ سی آواز میں کہنے لگا، میرے دونوں بہن بھائیوں اور امیس بن خزرون، اب تم تینوں اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ، میں تمہارے پاس سے رخصت ہوتا ہوں۔ برغوث کی اس گفتگو پر قدغان تڑپ کر کھڑا ہوا اور پوچھا، برغوث، اب جب کہ تم مجھے بھائی، ارجون کو بہن اور امیس بن خزرون کو ہم کہہ چکے ہو، تو کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ اب ہمارا اعتماد حاصل کرنے کے بعد تم کہاں جانا چاہو گے؟ کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم ہمارے پاس ہی رہو اور پرسکون زندگی بسر کرو؟ اس طرح ہم امیس بن خزرون کے پاس رہ کر تینوں خوشگوار زندگی بھی بسر کریں گے اور اپنی حفاظت بھی کر سکیں گے، اور میں سوسا نام کی اس بستی میں تمہارے لیے کوئی مناسب لڑکی تلاش کر کے تمہاری شادی بھی کرا دوں گا۔ قدغان کی اس گفتگو کے جواب میں تھوڑی دیر کے لیے برغوث کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی رہی، پھر وہ بے حد سنجیدہ ہو گیا
ساتھ ہی جھونپڑے میں اس کی آواز بلند ہوئی، قدغان میرے بھائی، ایسا ممکن نہیں۔ یوں جانو کہ میں معاشرے کی وہ اکائی ہوں جس کا ذہن ہی اس کے لیے توق بن جاتا ہے اور چاروں طرف موت کی سیٹیاں بجانے لگتا ہے۔ میں وہ بدبخت انسان ہوں جو شام زمستان کی ٹھٹھراہٹ، موسموں کی نمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ گرم کرتا ہے اور زندگی کے گہرے خواب بننے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے اپنے ہی ہاتھوں کی انگلیاں اس کے لیے خار بن کر اس کے ضمیر کے زخموں کو کریدنا شروع کر دیتی ہیں۔ سنو میرے عزیزو، اب تک میرا تعلق انسانوں کے ایسے ذلیل گروہ سے رہا ہے جو ازل سے نسل آدم کی ابد تک کی تاریخ میں گناہ اور بدیاں ہی بدیاں برتا رہا ہے، جو خلاف فطرت لوگوں کو محروم تبسم کرتے ہوئے انسان کی آنکھ میں آنسو موت کے ہونٹوں پر نغمے سجاتے رہے، جو زمانہ ساز چاہتوں کو سرد آہوں میں ڈبوتے رہے۔ قدغان میرے بھائی، اس میں شک نہیں کہ میں کسی سنسان راستے پر پڑا بے دام پتھر ہوں اور رواجوں کی غلامی میں ٹھکرایا ہوا ایک انسان ہوں۔ قدغان، تو جانتا ہے کہ میں اب تک ایک انتہائی بدکار اور گناہگار کی حیثیت سے شیخ الجبل کے مسکن میں کام کرتا رہا ہوں۔ فدائیوں میں میرا مقام تقریباً سب سے اعلیٰ و عرفہ رہا ہے، لیکن اب میں اپنے آپ کو تبدیل کر چکا ہوں۔ مسکن میں رہتے ہوئے بے شک زیست کے ہنگاموں میں انسانی زندگیوں کا صیاد تھا، پر اب میری ذات کی فصیل میں شگاف پڑ چکے ہیں۔ زوال عمر کے احساس نے مجھے بیدار کر دیا ہے، میں روشنی کی جانب جست لگا چکا ہوں۔ قدغان، اب میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ایک فدائی کی حیثیت سے ماضی میں عالم اسلام کے لیے نزع میں گم پیاسی زمین، نظر اداس اور گمسم انا ثابت ہوا ہوں، تو اسلام دشمن قوتوں کے لیے میں نڈھال اور بدحال کر دینے والا دشت، راہوں کی تیرگی اور تیز دھار خنجر سی ہوا کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہوں۔ قدغان اچانک بیچ میں بول پڑا، برغوث میرے بھائی، تمہاری اس گفتگو نے مجھے اداس و پریشان کر دیا ہے۔ اب تم یہاں سے نکل کر کہاں جاؤ گے؟ مجھے اندیشہ ہے کہ تم جبل شیخ کے دوسرے فدائیوں کے ہتھے نہ چڑھ جاؤ، اور اگر انہیں یہ علم ہو گیا کہ تم نے اپنے 2 ساتھیوں کو قتل کر کے اپنی زندگی تبدیل کر لی ہے تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر برغوث نے ہلکا سا کہکا لگایا، جبل شیخ کے فدائی مجھ سے انتقام تو اس وقت لیں گے جب میں ان کے ہاتھ لگوں گا۔ میں زندگی کا دھارا بدل چکا ہوں، میں عکا شہر کا رخ کر رہا ہوں، جہاں چند دن بعد انگلستان کا شہزادہ ایڈورڈ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کرے گا۔ پھر دیکھنا میں اپنی زندگی کے ماضی کے گناہوں کو کیسے دھوتا ہوں، کیسے اپنے لیے توبہ و استغفار کا راستہ تلاش کرتا ہوں، اور ماضی میں کیے گئے گناہوں کی کیسے تلافی کرتا ہوں۔ دیکھو قدغان، میرے 4 سو ہست ہے، تم دیکھو گے کہ بہت جلد وہ بود ہونے والی ہے۔ میں سرلوح دل کی ایک نئی عبارت رقم کرنے کا تہیہ کر چکا ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے برغوث خاموش ہو گیا، اس لیے کہ سرائے کا ایک لڑکا سیاہ رنگ کے ایک گھوڑے کی بھاگ پکڑے سرائے سے نکل کر اس جھونپڑے سے باہر آن کھڑا ہوا تھا۔ اس پر برغوث جھونپڑے سے باہر نکلا اور اس لڑکے سے سیاہ رنگ کے گھوڑے کی باگ اس نے پکڑ لی تھی۔ لباس میں ہاتھ ڈال کر چند سکے نکالے اور اس لڑکے کو تھماتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، میرے بچے، تیرا بہت شکریہ کہ تو میرے گھوڑے پر زین ڈال کر استبل سے یہاں لایا۔ یہ سکے رکھ، تیرے کام آئیں گے۔ اب تو جا، اپنے کام میں لگ جا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لڑکا مڑا اور سرائے میں چلا گیا۔ برغوث نے ایک انگیخت کر دینے والی جست لگائی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ اتنی دیر تک قدغان، امیس بن خزرون اور ارجون بھی جھونپڑے سے باہر نکل کر کھڑے ہو گئے تھے۔ برغوث نے اپنے ہاتھ فضا میں لہرائے، اچھا میرے عزیزو، میرے مہربانوں، میں اب تم سے رخصت ہوتا ہوں۔ عنقریب تم لوگ میرے متعلق ایک اچھی خبر سنو گے۔ اس کے ساتھ ہی برغوث نے اپنے سیاہ رنگ کے گھوڑے کی باگ موڑی، اسے ایڑ لگائی اور سر پر دوڑا دیا۔
سلطان رکن الدین بیورس اور ترنتائی اپنے لشکر کے ساتھ افریقہ کے بے کنار صحراؤں میں سفر کرتے ہوئے ابھی تیونس کی بندرگاہ سے لگ بھگ 20 میل دور تھے کہ صحرا کے اندر انہیں اپنے سامنے ریت کے گراؤز اٹھتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ سماعت دیکھتے ہی سلطان نے اپنے لشکر کو روک لیا۔ تھوڑی دیر بعد ریت کے ان بادلوں سے 4 گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ وہ اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے سلطان کے لشکر کی طرف آ رہے تھے۔ جب وہ قریب آئے تو سلطان نے انہیں پہچان لیا، وہ اس کے مخبر تھے۔ مزید سلطان کے نزدیک ہو کر جب وہ اپنے گھوڑوں سے نیچے اترنے لگے تو اشارے سے سلطان نے انہیں اپنے گھوڑوں پر بیٹھے رہنے اور مزید قریب آنے کے لیے کہا، جس پر وہ اپنے گھوڑوں کو آگے بڑھاتے ہوئے سلطان اور ترنتائی کے قریب آن رکے۔ پھر سلطان نے ان چاروں کو مخاطب کیا، میرے عزیزو، کہو کیا تم میرے لیے کوئی اچھی خبر رکھتے ہو؟ اس پر ایک مخبر بول پڑا، سلطان محترم، آپ کے حکم کے مطابق ہم فرانسیسی لشکر کی نقل و حرکت اور ان کے سارے محل وقوع سے متعلق خبریں حاصل کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سلطان محترم، فرانسیسیوں نے جس بحری بیڑے میں فرانس سے افریقہ تک کا سفر کیا تھا وہ بحری بیڑا تیونس کی بندرگاہ پر کھڑا ہے۔ اس بحری بیڑے کے ذریعے ایک بہت بڑا فرانسیسی لشکر افریقہ کے ساحل پر اترا ہے۔ فرانس کا بادشاہ لوئی ناہم بنفس نفیس اس لشکر میں شامل ہے اور اس نے افریقہ کے ساحل سے 8ویں صلیبی جنگ کی ابتدا کر دی ہے۔ سلطان محترم، ان علاقوں میں بنو مرین کی حکومت قائم ہوئے صرف 2 ہی سال ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود بنو مرین بڑی تیزی اور بڑی جلدی سے ایک لشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے اور فرانسیسیوں کے مقابلے پر لائے۔ تیونس کے ساحل پر بنو مرین اور فرانسیسیوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی، لیکن اس جنگ میں فرانسیسی غالب رہے اور مسلمانوں کا جو لشکر ان کے مقابلے پہ آیا اس کے اکثر حصے کو فرانسیسیوں نے تہہ تہہ کر دیا۔ سلطان محترم، اس جنگ سے پہلے ہی بنو مرین نے اپنے قاصد مدد کے لیے مصر روانہ کیے تھے، لیکن بنو مرین اور اس کے علاقے کی بدقسمتی کہ ان دنوں آپ آرمینیا میں حالات درست کرنے میں مصروف تھے۔ اب حالت یہ ہے کہ بنو مرین کا لشکر جو قتل ہونے سے بچ گیا تھا وہ صحراؤں میں روپوش ہو چکا ہے اور اپنے ساتھ انہوں نے کچھ اور مسلح جوانوں کو بھی ملا کر پھر ایک جمعیت تیار کر لی ہے اور وہ گاہے بگاہے فرانسیسیوں پر شب خون مار کر انہیں پراگندہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اب بنو مرین کوئی باقاعدہ اور منظم لشکر لے کر فرانسیسیوں کے سامنے آنے کی حالت میں نہیں۔ جب وہ مخبر یہاں تک کہنے کے بعد خاموش ہوا تو سلطان رکن الدین تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر کچھ سوچتا رہا۔ پھر دوبارہ اس نے مخبر کی طرف دیکھا، مجھے یہ بتاؤ کہ فرانس کا بادشاہ لوئی ناہم اس وقت کہاں ہے؟ جواب میں وہ مخبر پھر بول پڑا، سلطان محترم، بنو مرین کے لشکر کو جب شکست ہوئی اور انہوں نے ایک جمعیت ترتیب دے کر فرانسیسیوں پر شب خون مارنے کا سلسلہ شروع کیا، تب فرانس کے بادشاہ لوئی ناہم نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ لشکر کا آدھا حصہ اس وقت تیونس کی بندرگاہ میں اپنے بحری بیڑے کی حفاظت پر مامور تھا۔ لشکر کا دوسرا آدھا حصہ صحرا کے اندر بنو مرین کے ان لشکریوں کی تلاش میں ہے جو فرانسیسیوں سے چھاپہ مار جنگ کی ابتدا کر چکے ہیں۔ اس خبر پر سلطان کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے پھر پوچھا، کیا تم یہ بھی بتا سکتے ہو کہ لوئی ناہم اپنے لشکر کے کس حصے میں ہے، اور یہ کہ فرانسیسی لشکر کا وہ حصہ جو صحرا کے اندر بنو مرین کے چھاپہ ماروں کی تلاش میں ہے وہ تیونس کی بندرگاہ سے اندازاً کتنی دور ہوگا؟ سلطان رکن الدین کے اس سوال پر اس مخبر نے تھوڑی دیر چپ رہ کر کچھ سوچا، پھر جواب دینا شروع کیا، سلطان محترم، فرانس کا بادشاہ لوئی ناہم اپنے لشکر کے شمالی حصے میں ہے جو بنو مرین کے چھاپہ ماروں کی تلاش میں ہے، اور چھاپہ ماروں کو تلاش کرنے والا یہ فرانسیسی لشکر میرے خیال میں اس وقت تیونس کی بندرگاہ سے کوئی 20 سے 25 میل دور صحرا کے اندر اپنی کارروائیوں میں مصروف ہے، اور لوئی ناہم نے اپنے لشکر کے کچھ دستے ایسے بھی مقرر کیے ہوئے ہیں
جو رسد اور کمک کے لیے نہ صرف تیونس کی بندرگاہ سے رابطہ قائم رکھتے ہیں بلکہ صحرا کے اندر پھیلی ہوئی ادھر ادھر مسلمانوں کی بستیوں کو لوٹ کر اپنے لشکر کے لیے خوراک اور ضروریات کا دیگر سامان فراہم کرتے ہیں۔ ایک بار پھر سلطان رکن الدین کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے چاروں مخبروں کو مخاطب کیا، اب تم جاؤ اور پہلے کی طرح اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ اگر تم کوئی نئی خبر حاصل کرو تو پھر مجھ سے رابطہ قائم کرنا۔ تمہاری رہنمائی کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ میرا رخ پہلے تیونس کی بندرگاہ کی طرف ہوگا۔ سلطان کا یہ حکم پاتے ہی وہ چاروں جاسوس جس سمت سے آئے تھے اسی سمت اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے اور ریت کے گراؤز دوڑاتے ہوئے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد سلطان نے اپنے پہلو میں گھوڑے پر سوار ترنتائی کو مخاطب کیا، ترنتائی میرے بیٹے، میں سمجھتا ہوں کیونکہ اپنے ان مخبروں نے فرانسیسی لشکر سے متعلق ہمیں بہترین اور کارآمد اطلاعات فراہم کی ہیں۔ ان خبروں کی روشنی میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میرے اس فیصلے سے اتفاق کرو گے۔ سنو ترنتائی، جیسا کہ یہ مخبر بتا چکا ہے، فرانسیسی لشکر اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ تیونس کی بندرگاہ میں اپنے بحری بیڑے کی حفاظت پر مامور ہے۔ دوسرا حصہ جس میں خود لوئی نام شامل ہے، تیونس کی بندرگاہ سے 20 میل دور صحرا کے اندر بنو مرین کے چھاپہ ماروں کے خلاف کارروائی میں مصروف ہے۔ فرانسیسی لشکر کی یہ حالت یقیناً ہمارے لیے سود مند ہے۔ ترنتائی، یہ سارے علاقے میرے دیکھے بالے ہیں۔ اس وقت ہم تیونس کی بندرگاہ سے اندازاً 20 میل کے فاصلے پر ہیں اور میں لشکر کو یہیں پڑاؤ کرنے کا حکم دینے لگا ہوں۔ تم اپنے کچھ مسلح جوان لشکر کے اطراف میں پھیلا دو تاکہ اگر فرانسیسی ہماری جاسوسی کرنے کی غرض سے اس طرف آئیں تو وہ مسلح جوان ان کا کلا کما کر دیں۔ ترنتائی میرے بیٹے، آنے والی رات گہری ہوگی تو ہم یہاں سے کوچ کریں گے اور پھر خداوند نے چاہا تو آدھی رات کے بعد تیونس کی بندرگاہ پر ہم فرانسیسیوں کے لشکر پر وہ شبخون ماریں گے کہ ایسے شبخون سے انہیں اپنی زندگیوں میں کبھی واسطہ اور پالا نہ پڑا ہوگا۔ ایسا ہی شبخون جو اس سے تقریباً 22 سال پہلے میں اس وقت فرانسیسیوں پر مارتا رہا تھا جب یہ لوئی ناہم براہ راست مصر پر حملہ آور ہوا تھا اور منصورہ شہر سے باہر میں نے اسے بدترین شکست دی تھی۔ ترنتائی، اپنے لشکریوں کو سمجھا دینا کہ تیونس کی بندرگاہ پر دشمن کے کسی جہاز کو آگ مت لگائیں، اس لیے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ فرانسیسیوں کے جہازوں میں خوراک کے ذخائر اور ہتھیاروں کے انبار لگے ہوئے ہوں گے۔ اگر ہم جہازوں کو آگ لگاتے ہیں تو یہ خوراک کے ذخیرے اور ہتھیار بھی تباہ ہو جائیں گے۔ ہمیں ہر صورت میں فرانسیسی جہازوں کو بچانا ہے اور وہ ہتھیار اور خوراک ہمیں بنو مرین کے لیے چھوڑنے ہیں تاکہ وہ ان پر قبضہ کر کے اپنی ٹوٹی ہوئی قوت کو بحال کر سکیں۔ ترنتائی میرے بیٹے، ہم نے صرف فرانسیسیوں پر شبخون اس لیے مارنا ہے کہ فرانسیسی لشکر کا وہ آدھا حصہ جو بندرگاہ پر متعین ہے اس کا قتل عام کر کے اس کا مکمل طور پر صفایا کر دیا جائے۔ ترنتائی، یہ بھی خیال رکھنا کہ فرانسیسی لشکر کا آدھا حصہ بھی ہمارے اس لشکر سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ہے لگ بھگ 4 گنا بڑا ہوگا۔ اس کے باوجود میں نے اور تم نے رات کی تاریکی میں فرانسیسیوں کو تیونس کی بندرگاہ پر خون میں لہلاتے ہوئے مکمل طور پر ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ ہمارا پہلا شبخون ہوگا۔ تیونس کی بندرگاہ فرانسیسیوں سے پاک کرنے کے بعد ہم اپنے دوسرے شبخون کی تیاری کریں گے اور تیونس کی بندرگاہ سے ہم صحرا کے اندر فرانسیسی لشکر کے اس حصے کی طرف بڑھیں گے جس کی رہنمائی خود لوئی ناہم کر رہا ہے اور وہ بنو مرین کے چھاپہ ماروں کی تلاش میں ہے۔ رات کی تاریکی میں صحرا کے اندر ہم فرانسیسیوں کے اس لشکر پر بھی نزول کریں گے اور مجھے امید ہے کہ اس پر بھی غالب آتے ہوئے ہم اس کا خوب قتل عام کریں گے۔ اس طرح مجھے امید ہے کہ ہم فرانسیسیوں کو افریقہ کی سرزمین سے بچ کر واپس فرانس جانے کا موقع نہیں دیں گے۔
سلطان رکن الدین کے ان الفاظ سے کچھ لمحے امیر ترنتائی کا چہرہ بالکل سنگین ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں قہرمانی کی آگ برسانے لگی تھیں۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر سلطان رکن الدین کو اس نے مخاطب کیا۔ سلطان محترم، ملت کی نگہبانی ہم لوگوں کا محور اور دین کی پشتبانی ہمارے شاندار تمدن کا مرکزی نقطہ ہے۔ بحر ظلمات سے لے کر کاشغر تک مسلمانوں کی سرزمین کے سارے خطے ہی ہمارے دل کا اجالا، ہماری وفا کے کن چمن ہیں، اور ان ساری سرزمینوں کے لیے ہمارا درد مشترک ہے۔ مسلمان کہیں بھی آباد ہو، اس کی سرزمین ہمارے لیے کہکشاں کے زینے ہیں۔ سلطان محترم، دشمن کے ہاتھوں ہم اپنے صحن گلشن میں خزاں کے پہرے نہیں لگنے دیں گے۔ ہم صدیوں کی غلامی تلے اپنے پھولوں کی لاشوں کا انبار جمع نہیں ہونے دیں گے، اور اپنی سرزمینوں کی جبین کو زخم آلودہ کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ سلطان محترم، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب ہمارے اور فرانسیسیوں کے درمیان ان جلتے بے کراں صحراؤں کے اندر ٹکراؤ ہوگا، ہم ان کے چہروں پر انشاءاللہ خاک و خون کے مرحلے رقم کر کے رکھ دیں گے۔ امیر ترنتائی جب خاموش ہوا تو سلطان رکن الدین تھوڑی دیر تک اسے توصیفی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ پھر سلطان نے بڑی شفقت اور نرمی میں کہا، ترنتائی میرے بیٹے، تیرے خیالات، تیری باتیں ہمیشہ ہی میری دلجمعی میں، میرے سکون میں اور اطمینان میں اضافہ کرتی ہیں۔ جو الفاظ تو نے ادا کیے ہیں، انشاءاللہ ان صحراؤں کے اندر ہم انہیں عملی جامہ پہنا کے رکھیں گے۔ میرے بیٹے، اب آؤ ہم حرکت میں آئیں، لشکر کا پڑاؤ کریں تاکہ لشکری کھانا کھا کر سستا لیں۔ اس کے بعد ہمیں آدھی رات کے وقت شب خون کے لیے یہاں سے کوچ بھی کرنا ہوگا۔ امیر ترنتائی نے سلطان کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر سلطان کے حکم سے آنن فانن لشکر نے وہاں پڑاؤ کر لیا تھا اور لشکر کے لیے کھانا تیار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تاریک اور ٹھنڈی رات میں جذبات و احساسات کی آتش مدھم پڑ گئی تھی۔ چاروں طرف آوارہ تبسم جیسی خاموشی تھی۔ سلطان رکن الدین اور امیر ترنتائی گمسم چپ چاپ فضاؤں میں خون اگلتی ساحتوں کی طرح حرکت میں آئے۔ رات کی تاریکی میں انہوں نے اپنا پڑاؤ اٹھا لیا اور بڑی رازداری سے دبے پاؤں چیتے کی طرح وہ بڑی تیزی سے تیونس کی بندرگاہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تیونس کی بندرگاہ سے تقریباً 1 میل دور رہنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ پھر رات کی تاریکی میں سلطان نے امیر ترنتائی سے سرگوشی کی، ترنتائی میرے بیٹے، تیونس کی بندرگاہ اس وقت میرے سامنے صرف 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ ہم دونوں ایک ہی سمت سے حملہ آور نہ ہوں، اس طرح دشمن کے بھاگنے کے امکان زیادہ رہیں گے۔ اگر ہم ایک سمت سے حملہ آور ہوں گے تو دوسری سمت سے فرانسیسی لشکر بھاگ کر صحراؤں کے اندر سرگرداں اپنے لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ جا ملے گا، جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک طرف سے تم حملہ آور ہو اور دوسری سمت سے میں۔ ہم ان فرانسیسیوں کو نہ سنبھلنے کا موقع دیں، نہ انہیں صحراؤں کے وسطی حصے کو بھاگنے کی مہلت دیں، اور نہ ہی انہیں اپنے بحری بیڑے میں گھس کر اپنے آپ کو محفوظ کر لینے کا موقع فراہم کریں۔ اب بولو، تم کس سمت سے حملہ آور ہونا پسند کرو گے؟ سلطان کی اس گفتگو کے جواب میں ترنتائی بول پڑا، سلطان محترم، آپ جس سمت کھڑے ہیں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ یہیں رہیں۔ میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بندرگاہ سے ہٹ کر صحرا کے اندر ایک لمبا چکر کاٹتا ہوں اور فرانسیسی لشکر کی مغربی سمت جا کے نمودار ہوتا ہوں۔ اس وقت تک آپ یہیں رہیں۔ اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد فضا میں جلتے ہوئے پروں کا ایک تیر چلاؤں گا جو میری طرف سے وہاں پہنچنے کا اشارہ ہوگا۔ اس کے بعد میرے خیال میں ہمیں بیک وقت مشرق اور مغرب کی دونوں سمتوں سے فرانسیسیوں پر حملہ آور ہونا چاہیے، لیکن اس حملے میں ہمیں ایک احتیاط ضرور رکھنی چاہیے۔